السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ٹاک ود عمران علی۔ آج میرے مہمان جو موجود ہیں وہ پاکستانی کا ہے متبر سعودی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے قیمتی ٹائم دیا۔ سر پی ڈی ایم پہ بھی بات کریں گے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بھی بات کریں گے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پنجاب میں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو حکومت چلا رہے ہیں وہ بہتر انداز میں چلا رہے ہیں؟ یا بہتر جو ہے نا، یہ ایک بڑی ویک سی ٹرم ہے۔ کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا اور سب کچھ بہتر ہوتا ہے۔ اپنی اپنی دیکھنے کی آنکھ ہے۔ رائٹ۔ آپ کی آنکھ سے کچھ بہتر ہے، میری آنکھ سے وہ بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اپوزیشن کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا کمپیریٹیو انالیسس شہباز شریف سے کرنا چاہتے ہیں پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اگر سر آپ عوام کی نظر سے دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، عوام کی نظر میں نا عثمان بزدار کی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی گورننس کے اس وقت جو ایشوز ہیں ان کا عثمان بزدار سے کیا تعلق ہے؟ پیٹرول عثمان بزدار نے مہنگا کیا ہے، گیس عثمان بزدار نے مہنگی کی ہے۔ مطلب یہ تو فواد چودھری صاحب بڑے آرام سے ٹوسٹ اور سپن دے دیتے ہیں نا کہ مہنگائی کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کا کام ہے، عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی بجلی عثمان بزدار نے مہنگی کی ہے، بھائی دوائیوں کی قیمتیں عثمان بزدار نے مہنگی کی ہیں، بھائی گھی پر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے جس کی وجہ سے گھی مہنگا ہوا ہے وہ عثمان بزدار نے کیا ہے، بھائی روپے کی قدر عثمان بزدار نے کم کی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ مطلب اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے تو اس میں پروونشل گورنمنٹس کا کیا قصور ہے؟ رائٹ۔ اگر آپ نے چینی پر سبسڈی نہیں دی اور پچھلی گورنمنٹ سبسڈی دے کر چینی 55 روپے پہ رکھتی تھی اور آپ نے کہا ہم نے سبسڈی نہیں دینی ہے اور آپ نے غیر ضروری طور پہ ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیے پھر امپورٹ بھی کرنا چاہیے اور روپے کی قدر آپ اتنی گرا چکے تھے کہ نہ امپورٹ والی بارے میں تھی نہ ایکسپورٹ والی بارے میں تھی، تو اس میں عثمان بزدار کا کیا قصور ہے؟ میں سر گورننس کے حوالے سے، کیونکہ چیزوں کی باتیں ٹھیک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت کرتی ہے، جو گورننس کے پنجاب میں مسائل ہے۔ مثلا گورننس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا پنجاب کو اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں چلایا جا رہا؟ سر سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں۔ اگر عثمان بزدار کا شہباز شریف سے موازنہ کرنا ہے تو اسے شہباز شریف جتنا اختیار دے دینا۔ ٹھیک نواز ہے۔ شریف میں تو یہ حوصلہ تھا کہ اس نے شہباز شریف کو پنجاب میں مکمل اختیار دیا ہوا تھا اور مریم نواز کی بھی پنجاب میں نہیں چلتی تھی۔ ایک سیکٹری سروسز آئے تھے وانی صاحب، انہوں نے اپنی مرضی کی 4 ٹرانسفریں کی تھی، انہیں 2 منٹ میں شہباز شریف نے پنجاب سے سرنڈر کر دیا تھا، حالانکہ وہ پی ایم ہاؤس سے آئے تھے۔ تو اگر تو عثمان بزدار کو وہ تمام اختیارات آپ دے دیں جو شہباز شریف کو حاصل تھے اور عمران خان صاحب عثمان بزدار پر اتنا اعتماد کرنے لگ جائیں جتنا نواز شریف کو شہباز شریف پر تھا تو پھر بات کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے داخلے کا تبادلہ بھی اسلام آباد کی اپروول سے ہونا ہے اور ڈی پی اور ڈی سی بھی اسلام آباد کی اپروول سے لگنے ہیں، تو پھر آپ مجھ سے عثمان بزدار پر گفتگو کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ سر ویک چوائس جو عمران خان نے کی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں نا، آپ بھی نوکری کرتے ہیں نا، جی، باس اپنے نیچے ویک سبارڈینیٹ کب رکھتا ہے؟ جب وہ جب اختیار اس نے اپنے پاس سب کچھ اپنے پاس جی تو عمران خان صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے بڑے بڑے معاملات ہیں، دفاع، خارجہ امور، کرنسی اور خزانہ، اس میں تو عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ جی بالکل۔ اس میں اور ان کا کوئی انپٹ نہیں ہے۔ انہیں تو پتہ ہی لگتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس لیے ان کو آپ بزی بھی تو رکھنا ہے، تو وہ پنجاب میں آ کے بزی ہو آپ جاتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان لفظوں میں کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ پرائم منسٹر کو مس لیڈ کرتی میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے پنجاب چلاتے ہیں اور جب کوئی چیز ریموٹ کنٹرول سے چلائی جائے تو اس کے انجام یہی ہوتے ہیں۔ ہے؟ ٹھیک ہے
سر آپ پی ڈی ایم پہ بات کر لیتے ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جس کے پیچھے، تو اس تحریک کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، پھر جو آپ کے سامنے ہے انہوں نے ابھی تک کچھ اچیو بھی نہیں کیا. تو 26 مارچ کو جو انہوں نے اعلان کیا، آیا کہ یہ دھرنے میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ آیا کہ مسلم لیگ نون اور کچھ پارٹی اتنے لوگ لا سکتے ہیں جو حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں؟ دیکھیں عمران، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی اور ناکامی کو تو ہم تب ڈسکس کریں گے نا جب ہم کامیابی اور ناکامی کو ڈیفائن کر لیں گے. اگر کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا تھا تو پھر تو شاید میں آپ سے متفق ہوں کہ ناکام ہو گئے ہیں. اور اگر کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ خود کے لیے بریدنگ سپیس پیدا کرنا تھا، ان کے اوپر جو ایک اس وقت آن سلاٹ تھا اور جس طرح ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس سارے حملے کو اپنے اوپر سے روک کر اپنی بقا کی لڑائی لڑ کے خود کو واپس زندہ بچانا تھا، پھر تو میرے نزدیک بہت کامیاب ہیں. اگر کامیابی یہ تھی کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ نیب اور دوسرے طریقوں سے ہمیں ختم نہیں کر سکتے، پھر تو کامیاب ہے. اور اگر کامیابی یہ تھی کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لینا ہے تو پھر کامیابی نہیں ہوئی. اب میرا خیال ہے کہ سیاست میں دیکھنے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو سیاست میں بھی کھانے اور دکھانے کے دانت مختلف ہوتے ہیں. کہا تو بشک جا رہا تھا کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے، لیکن پنڈی کی طرف مارچ کرنے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. کہا تو بشک جا رہا تھا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، لیکن سلیکٹر کو ساتھ برا بھلا کہا جا رہا تھا اور پھر نام بھی لیے جا رہے تھے. اور پھر میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹریک 2 چلا ہے اور سلیکٹرز نے کہا ہے کہ ہم پر حملہ نہ کریں، جس کے جواب میں انہوں نے سلیکٹرز کو کہا ہوگا کہ آپ ہم پر حملہ نہ کریں. دیکھیں نا، آپ کی اور میری لڑائی چل رہی ہے، آپ مجھے مارنے چاہتے ہیں، میں جواب میں آپ کے ساتھ لڑ پڑا ہوں، پھر ہمارے درمیان صلح پر گفتگو ہوگی تو صلح یہی ہوگی نا کہ آپ مجھے نہ ماریں، میں آپ کو نہیں ماروں گا. اگر تو اس بنیاد پر صلح ہوئی ہے تو بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی کامیابی سر آپ نہیں نے ہے. ٹریک 2 کی بات کی تو محمد علی درانی صاحب آپ کے دوست بھی تھے، تو جب یہ ٹریک 2 ڈائلاگ بھی چلا تو آپ نے ان سے پروگرام بھی کیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہیں، تو مجھے آپ بتا دیں کیونکہ آپ کے دوست ہیں محمد علی درانی صاحب کے، ٹریک 2 ڈائلاگ کے لیے کس نے متحرک کیا؟ انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ میں ریاست کا نمائندہ ہوں، میں ریاست کی طرف سے ڈائلاگ کر رہا ہوں. وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ڈائلاگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، چیزوں کو ایک کور اور فیس بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، چاہے بیک چینل پہ سب کچھ ہو رہا ہو. میرا مطلب ہے کہ ایک فیس بھی تو دینا تھا نا ملک میں. تو آپ درانی صاحب کو انہوں نے کہا آپ 2-4 ملاقاتیں کر لیں تاکہ پیچھے جو کچھ ہوا ہوا ہے اس کو اب دیکھیں نا. میں اور آپ بھی درانی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، کام تو کہیں اور ہوا ہوگا، لیکن بہرحال اس کو ایک فیس تو دینے تھا نا. کہتے ہیں رشتہ کہیں بھی طے کیا ہو، نکاح تو کہیں ہونا ہی ہوتا ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ درانی صاحب نے اس چیز کو ایک فیس اور ایک کور دیا، لیکن میرے خیال میں سینس تو دوسری طرف بھی پرویل ہوتی تو یہ ہوتا نا. اب مطلب میں نہیں آپ مانتا کہ آرمی چیف اسلام آباد کلب میں اپنی فیملی کے ساتھ برنچ کرنے جائیں اور ان کی وہاں محمد زبیر صاحب سے اتفاقیہ ملاقات ہو جائے اور پھر اس اتفاقیہ ملاقات میں 1 on 1 20 منٹ گفتگو ہو جائے. ایسی چیزیں اتفاقاً نہیں ہوا کرتی. آپ کو بھی آرمی چیف کا پروٹوکول پتہ ہے، وہ جہاں اپنی فیملی کے ساتھ برنچ کر رہے ہوں، محمد زبیر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے؟ وہ تو کارڈن ہوگا، اگر ان کا نام کلیئرنس میں ہوگا تو ان کو آگے وہاں تک جانے دیا گیا ہوگا نا. جی بالکل. تو آپ سر جو کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جو مزاحمتی بیانیہ تھا اب مفاہمتی ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ ٹریک 2 ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوا جو محمد علی درانی صاحب کہہ رہے تھے. پتہ نہیں، میں یہ سارا کریڈٹ تو درانی صاحب کو نہیں دیتا، لیکن وہ اس میں ایک پارٹ وہ تھے، باقی کام تو انہوں نے دوسری فورسز نے خود کیا، اور میں اس کو مفاہمتی بھی نہیں دیتا. میرے خیال میں بات اتنی ہوئی ہوگی کہ آپ سیاست کو سیاسی میدان میں رہنے دیں اور جو عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں.
اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، جس طرح عمران خان صاحب ایک ایک ایم این اے کو مل رہے ہیں، جس طرح ایک ایک اتحادی تک پہنچ رہے ہیں، جس طرح انہیں چودھری پرویز الہی سے ملاقات پر مجبور ہو گئے ہیں، جس طرح کاف لیگ کو سیٹ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس طرح ایم کیو ایم کی شرائط اب مانی جا رہی ہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے انہیں ایک اور وزارت بھی دی جائے گی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس ڈنڈے نے سب کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا، اس ڈنڈے نے کہا ہے کہ اب میرے بس میں نہیں ہے، خود بھی کچھ کرو۔ جب خود کر رہے ہیں تو پھر 50-50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ پھر پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عثمان بزدار روزانہ ایم پی ایس کو مل رہے ہیں، ان کے کام ہو رہے ہیں، اور جو پچھلے 2 سال میں کہا گیا ہوا تھا کہ کوئی کام کسی کا نہیں کرنا، وہ اب ختم کر دی گئی ہے پالیسی، سب کے سب کام کرنے کی پالیسی ہے۔ تو پھر سیاست تو سیاسی میدان میں آ گئی نا، حکومت کمزور ہوتی ہے، آپ کو نظر نہ آئی؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زرداری صاحب کو ابھی ضمانت ملی ہے، یہ تو یہ پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہی کہا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا استعمال کیا، یوز کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کچھ معاملات پیپلز پارٹی کی طے پا گئے؟ میں سمجھتا ہوں بات ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ضمانت ان کی ضرور ہوئی ہے، اور ضمانتیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں۔ ضمانت تو شاہد خاقان عباسی کی بھی ہوئی، ضمانت تو رانا ثناء اللہ کی بھی ہوئی، ضمانت تو خواجہ سعد رفیق کی بھی ہوئی، ضمانت تو احسن اقبال کی بھی ہوئی، اور رانا ثناء کی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی 11 کلو ہیروئن میں، کب اتنی جلدی بیل، تو وہ تو کہتے ہیں 5 سال میں ضمانت نہیں ہوتی 11 کلو ہیروئن میں۔ تو ہم نے ان کی دیکھی، پھر ہم نے احسن اقبال کی ریمانڈ کے دوران ہی بیل دیکھی، پھر ہم نے دیکھا شاہد خاقان عباسی بیل اپلائی نہیں کرتے تھے، تو نواز شریف نے ان کو خط لکھا کہ آپ بیل اپلائی کرتے ہیں، بات ہو گئی ہے، آپ کی بیل ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ تو ہم نے ماضی میں بھی یہ سب کچھ دیکھا، پھر ہم نے دیکھا نواز شریف کا لندن جانا بھی دیکھا۔ تو یہ ایسا کوئی پہلی بار ہوا ہے؟ یہ چوہے بلی کا کھیل تو پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ تھوڑی طاقتور ہوتی ہے وہ مارنے کی کوشش کرتی ہے، جب وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے، تو ان کو جگہ مل جاتی ہے، یہ اپنے لیے مراحت اور اپنے لیے ریلیف لے لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف لینے کے لیے چڑھ کے رکھنا پڑے گا، ڈیفینسو موڈ میں ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ اس سے تو ذلالت بڑھے گی، اور اگر آپ اپنا پریشر برقرار رکھیں گے تو ریلیف بھی ملے گا اور سپیس بھی ملے گی۔ لیکن سر آپ جو کہہ رہے ہیں پریشر برقرار رکھے گا، جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی نہ تو عوام کو اپنے ساتھ ملا سکی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا دباؤ ڈال سکی کہ کچھ ان سے ملے، نہ ہی حکومت کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا۔ اگر دباؤ ہوتا اسٹیبلشمنٹ پہ تو جو مزاحمت سے مفاہمت کی طرف مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، مولانا فضل الرحمان آئے ہیں، تو پھر یہ ان کے بیانیے میں وہ مزاحمت نظر آتی ہے ہمیں۔ مزاحمت، جس وقت مزاحمت کی ضرورت تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ مزاحمت کی معراج پہ گئے۔ اس طرح کی مزاحمت تو ہم نے پہلے نہیں دیکھی، جس طرح نام لیے گئے ہیں، جس طرح نعرے لگائے گئے ہیں، جس طرح بات کی گئی ہے، یہ آپ نے پہلے دیکھا ہے؟ ایسا تو مارشل لاء لگنے کے بعد بھی نہیں ہوتا تھا، آپ میری بات سمجھے نا۔ یہ تو جی پہلی دفعہ ہوا، جس سطح کی مزاحمت اس دفعہ ہوئی ہے، اس سطح کی مزاحمت تو ہم نے بھٹو کی پھانسی پہ بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ مزاحمت تو اپنی معراج پر اس دفعہ ہوئی ہے، اور اس نے جو اس بار ریکارڈ بنائے ہیں، جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں پہلے تو نہیں ملتی۔ پہلے تو اس طرح نام لے کے جلسوں میں نہیں پکارا جاتا تھا ریاستی اداروں کے سربراہان کو، اور حساس اداروں کے سربراہان کے نام ایسے لیے جاتے تھے، کہا لیکن جاتا سر تھا۔ اچیو کیا ہوا، اسے حاصل کیا کیا؟ ہاں، اب یہ آپ کی اور میرا اختلاف ہے اس پہ نا۔ آپ کے خیال میں اچیو تو تب ہی ہوتا اگر عمران خان گھر چلا جاتا، آپ اس سے کم کو کچھ اچیومنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے نا۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر بریدنگ سپیس ہو گئی اور سیاست کی اجازت ہے اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اختلاف نظر آ رہا ہے مجھے آپ کا اور اپنا۔ ٹھیک، چلے سر میں ایک اور کوشچن کر لیتا ہوں۔ 26 مارچ کی جو انہوں نے مارچ کی ڈیٹ رکھی ہے، یہ دو لوگوں کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا، ان کے پولیٹیکل کیریئر پہ کا پہلا مارچ یہ بدنا ہو گئے محترم مریم نواز صاحب پر۔ آیا کہ مریم نواز اور بلاول صاحب لوگوں کو متفق کر پائیں گے کہ عوام کا سمندر اسلام آباد لا سکیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کریکٹرز کو ٹھیک ڈیفائن نہیں کیا۔ میرے خیال میں جو دو لوگ ایٹ سٹیک ہیں وہ مریم نواز اور فضل الرحمان ہیں۔ بلاول کا کچھ ایٹ سٹیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیپلز جی پارٹی پنجاب میں بالکل نہیں ہے،
मतलब वो पंजाब से लोग ला ही नहीं सकते, केपी में भी अब उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, वो वहां से भी नहीं ला सकते, और सिंध से लोगों को इस्लामाबाद लाना अमली तौर पे मुमकिन नहीं है, बहुत दूर है सिंध ना, मतलब कराची से, सांगड़ से, लाड़काना से, नवाबशाह से लोगों को इस्लामाबाद वही लाना बहुत मुश्किल। मुश्किल है, वहां से तो बहुत थोड़ी तादाद आ सकेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग लाने की जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फे पर है। क्या केपी से फजलुर रहमान साहब कितनी तादाद में लोग ले आएंगे, उन्हें फोकस करना है केपी पे, और वो केपी से लोग लेके आए। और जीटी रोड की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो जीटी रोड से कितने लोग ले आएगी। अगर वो जीटी रोड से लोग ले आएगी और मौलाना केपी से लोग ले आएंगे, और डी चौक में लोगों की तादाद जो है वो लाख से ऊपर होगी, तो फिर तो मैं और आप किसी और मंजरनामे की बात कर रहे हैं। और अगर खाली कुर्सियां हों तो फिर कंटेनर 126 दिन भी पड़ा रहे तो किसी को परवाह नहीं होती, और अगर कुर्सियां और लोग भरे हुए हों तो फिर 2 दिन नहीं बर्दाश्त होता। बिल्कुल। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपने पाकिस्तान की सारी सियासी चीजें देखी हैं, मेरा अपना ही ओपिनियन है, मुशर्रफ से डिक्टेटरशिप और बाकी चीजों के खिलाफ अलग, जब मुशर्रफ हुकूमत कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इमरान खान को मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रोटेक्शन दी, बहुत स्पेस दी, करने दिखाए, अकेले कंटेनर पे स्पीच करते थे, हुकूमत की खामियां और कमजोरी दिखाने। मैं समझ नहीं सका, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आई। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जनरल मुशर्रफ से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जितनी स्पेस जनरल मुशर्रफ ने मीडिया को दी, आज़ादी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इमरान खान को मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, प्रमोट किया, प्रोजेक्शन किया, अकेले कंटेनर में होते थे, 2-2 घंटे की स्पीच दिखाते थे। आया कि अब इमरान खान की हुकूमत में मीडिया को उस तरह की फ्रीडम है? नहीं, फ्रीडम तो नहीं है, और मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह की फ्रीडम जो है पाकिस्तान के मीडिया को इस वक्त हासिल है। मीडिया के लिए मुश्किलात है, फाइनेंशियल मुश्किलात भी हैं, एडिटोरियल मुश्किलात भी हैं, तो लेट्स सी, अभी मैं उस तरह की आज़ादी तो नहीं देखता। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।